نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ نہ صرف میرا بلکہ آپ تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ اس موضوع کے اوپر کوئی نہ کوئی گفتگو ارباب اختیار جنہیں کہتے ہیں ان تک ضرور پہنچائے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے جب میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ ذمہ داری جو ہے یہ خالی ختم نبوت کے صدقے نہ صرف میری ہے بلکہ آپ کی ہے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ علاقہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، یہ تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے۔ تو دوستو، آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے قانون ختم نبوت۔ اب اس میں اس کا جو میں ابتدا کروں گا ایک بڑے خوبصورت شعر سے علامہ اقبال کے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب جب ہم مسلمانوں کی گفتگو کرتے ہیں تو مسلمان جب ہم کہتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے ہم پاکستان میں آزاد ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، تو جب آپ یہ بات کر دیتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے تو اس اسلامی نظریاتی مملکت کے قانون اور آئین کیسے ہونے چاہیے؟ جب آپ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنائی گئی دنیا کی جو دوسری مملکت ہے اور اس کو آپ مدینہ ثانی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ سننے کو کیوں ملتا ہے کہ جی آپ نے قانون ختم جو ہے نبوت، تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ نے بل پیش کی ہے پارلیمنٹ میں، آپ اس معاملے میں جو ہے ایوانوں میں کچھ تبدیلیاں کروا رہے ہیں قوانین کے حوالے سے، تو اس چیز کا پھر مطلب کیا ہے آپ کا؟ اب گزشتہ کئی دنوں سے جناب چودھری پرویز الہی صاحب تو چلے ان کا ایک اپنا ایک نام نہاد سیاسی معاملہ ہوگا جس کو وہ کسی نہ کسی وے میں چھپانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ میں اس کو ڈھونگ ہی کہتا ہوں کیونکہ نیب میں اب کافی بڑے پیمانے پر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن اس کے بعد جو ایک عام عوام کا میں شعور دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کی ویڈیوز وہ اپلوڈ کر رہے ہیں پوری دنیا ایک میڈیا میں جو ہے شیئر کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیے، تو اس بڑے کام کو لے کے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے ہی علماء، کتنے ہی مفتیان آپ کے اس ایوان میں بیٹھے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اسی نام کے اوپر کہ وہ ایک اسلام کے اوپر اس اسلام کی بنیاد کو پکڑ کے ان ایوانوں میں آئے کہ جی ہم علماء ہیں، ہم مفتیان ہیں اور ہم کسی مذہبی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے۔ تو جب آپ کا کسی تعلق مذہبی پارٹی سے ہے تو پھر آپ کو یہ ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے کہ آپ قانون ختم نبوت جو ہے اس قسم کی چیزیں آپ ان ایوانوں میں پیش کریں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد جو ہے پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اسلامی ہے، نظریاتی ہے، اسلامی نظریاتی ہے اس کی بنیاد، تو پھر یہ آپ یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو آپ جو پوری دنیا کو یہ ریئلائز کروا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک اپنے ہی دیس میں ان کے جو ہے قوانین جو ہے رائج نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے اپنے حقوق ہی محفوظ نہیں ہے۔ کیا یہ پاکستان جو ہے ملک پاکستان یہ ہندوستان ہے جہاں پہ مسلمان اقلیتوں میں اور ان کے اوپر ظلم جو کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس قسم کا کوئی قانون پیش کیا جانا چاہیے؟ مانا کہ اگر بھارت میں ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو وہاں پر اگر اس قسم کا کوئی قانون پیش کیا جاتا تو وہ سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ چلیے آپ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوئی بات کی ہے۔ اگر یہی معاملہ میانمار میں ہوتا، روہنگیا جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ نسل کشی اور اتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا، وہاں کے ایوانوں میں اور وہاں کی پارلیمنٹ میں کوئی اگر آپ نے اس قسم کا کوئی معاملہ پیش کیا ہوتا یا دنیا کے کئی اور ممالک ہیں تو پھر کوئی اس کی گفتگو بنتی تھی، لیکن ایک مملکت جس کے وجود جس کی بنیاد ہی آپ نے جو ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر رکھی ہے، تو وہاں پھر ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ قانون ختم نبوت کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری بنیاد نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے آئین اور قانون میں یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم جس نظام کے تحت رہ رہے ہیں یہ ایک دجالی نظام ہے اور یہ نام نہاد جو جمہوری اور پارلیمانی نظام ہے یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے۔ آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جس نے بھی ختم نبوت کے اوپر جو ہے وار کرنے کی کوشش کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات، وجہ کائنات،
خاتم النبیین، ختم المرسلین ہے۔ اور جو مسلمان اس چیز پر اپنا ایمان نہیں رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اس کی مسلمانیت کی بنیادی اساس ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو دیکھ کے اگر آپ تاریخ میں نظر دوڑائیں تو کتنے ہی جو ہے اس طرح جو گستاخ رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے ساتھ جو ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے معاملات کیے گئے، اور پوری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ مذہبی جو شخصیات ہیں ان کے اوپر کبھی بھی جو ہے اس قسم کی گستاخیاں جو ہے وہ کسی بھی طور پر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ غازی علم دین شہید ہو ماضی میں، چاہے وہ ممتاز قادری کا معاملہ ہو، چاہے اب یہ جو خالد فیصل کا معاملہ ہو۔ تو اگر آپ دیکھیں ممتاز قادری کے معاملے کو، تو اس وقت میں 2009 میں جب یہ آسیہ ملونہ نے یہ سارا معاملہ کیا، تو اس کو 2010 کے لگ بھگ میں سزائے موت دی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد ہمارے قوانین آپ دیکھ لیں برطانوی، کہ اس کو اتنا لٹکایا گیا، اتنا لٹکایا گیا کہ اس وقت کے جو تقریباً 500 علماء تھے، 500 علماء نے فتاویٰ جاری کیے کہ یہ جو ہے یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے معاملات، کہ ہماری جو ہے ایک مذہبی شخصیت جو ہے سب سے جسے سپریم ہماری جو ایک شخصیت کہتے ہیں، ان کے اوپر اس قسم کی جو ہے گستاخانہ عقائد رکھے جائیں، یا ان کی نعوذ باللہ جو ہے اس طرح گستاخی ان کی شان میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے میں 2011 میں ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کے ساتھ جو ترتیب کی، وہ حق تھا اور وہ سچ تھا کہ سلمان تاثیر اس کے باوجود جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو ہے پاکستان میں باقی مذاہب کے جو ہے عقائد کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، یا ان کو جو ہے کوئی ان کے حقوق حاصل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلامی شرعی معاملہ اس ملک پاکستان میں ہوتا قوانین اور آئین کی صورت میں، تو نہ صرف ہم مسلمانوں کو بلکہ عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، غرض جو بھی آپ کا ایک مذہب ہے، ان کے تمام عقائد کو یہاں پر حفاظت ملتی، ان کے تمام حقوق کو یہاں پر کبھی بھی پامال نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک ہمیں مشہور قصہ سنایا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مہمان آیا اور انہوں نے اس کو کھانے کی دسترخوان پر بٹھایا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو، تو اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں اللہ کی جو ہے موجودگی کو اور وحدانیت کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، تو پھر جبریل امین آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ جب میں نے آج تک اس کا جو میرا اقرار نہیں کرتا اس کا رزق بند نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہیں اس کا ایک رزق بند کرنے والے؟ تو اسلام تو وہ ہے کہ جو ہر ذی روح بندہ بشر جو ہے اس کے حقوق کی، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی قوانین اور آئین کے ہوتے ہوئے کسی کی بھی دل آزاری ممکن ہو؟ اس سلسلے میں پہلے بھی خلافت اور اسلامی معاشرے کو لے کر 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، میری خواہش رہے گی کہ آپ لوگ ان میں بھی تھوڑی نظر جو ہے ڈالیں کہ یہ کیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 4 سال 2011 سے لے کے تقریباً 4 سال 2015 تک جو ہے یہ عدالتی معاملہ چلتا رہا، اور اس کے بعد 2016 میں جا کر ممتاز قادری جو تھا ان کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی۔ ہمارے نزدیک وہ شہید ہیں، ہم ان کو شہید گردانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت ہم کچھ بھی سمجھتے رہیں یا جانتے رہیں، لیکن یہ جو تمام علماء ہیں، تمام مفتیان ہیں ملک پاکستان کے، ان کا بنیادی کام کیا ہے، ان کا بنیادی کردار کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ممتاز قادری شہید اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد ہم نے ایک عوام کا جمع غفیر دیکھا، جس میں سراج الحق صاحب بھی پھر موجود ہوئے، خادم حسین رضوی صاحب گو کے پہلے بھی اس میں شامل رہے، لیکن پھر بعد میں جو ہم نے دیکھا کہ اس کو لے کے ان لوگوں نے ایک پوری ترتیب چڑھائی۔ اب وہی ممتاز قادری 4 سال کے پورے عرصے میں آپ کے سینٹرل جیل راولپنڈی میں اور باقی معاملات چلتے رہے۔ اس وقت یہ پھولوں کے ہار اور یہ سارے معاملات اور کہاں تھے، لیکن ایک جست خاکی کی صورت میں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ پھول لے کر بھی پہنچ گئے، پھر آپ نے جو ہے اپنی جو ہے سیاست بھی چمکانا شروع کر دی تمام لوگوں نے۔ تو میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے کہ اب یہ خالد فیصل کا معاملہ ہے، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کو عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا، تو اس کے ساتھ کوئی علماء، کوئی مفتیان کا وفد نہیں تھا،
کوئی وکلاء آپ کے بڑے بڑے جو جتنے بھی نام نہاد وکلاء ہیں، بیرسٹر حضرات ہیں، ایڈوکیٹ حضرات ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی ایسا میں نے ان کے ساتھ معاملات نہیں دیکھے۔ جب آپ اس واقعے کو اگر پیچھے تاریخی حوالے سے پس منظر سے دیکھیں تو وہ جو ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، جس نے گستاخی کرنے کی مذموم کوشش کی، اب ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن 1992 سے لے کے یہ شخص امریکہ سے آ کے ایک پوری اس کی ترتیب چل رہی ہے۔ آپ ویڈیوز دیکھیں کہ کتنی جو ہے یہ پرانی ویڈیوز جو ہے اس کی میڈیا پر موجود تھیں، اور میں نے جو ہے بخدا اس کے جو ہے ختم کیے جانے کے بعد وہ ویڈیو دیکھی لاسٹ ویک میں۔ اگر وہ ویڈیو میں پہلے دیکھ چکا ہوتا تو یہ جو آپ کی جتنی تھانہ کچہری اس کی چل رہی تھی، اس کی پیشیاں 22 پیشیاں اگلا بندہ بھگت چکا۔ تو یہ 22 پیشیاں تو دور کی بات ہے، آدھی پیشی بھی اس کی میں نہیں ہونے دیتا۔ اور ذاتی حوالے میں آپ کو بخدا پورے ایمان سے بتا رہا ہوں کہ جو کام خالد فیصل نے کیا ہے وہ کام میں کر گزرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون سا آئین ہے آپ کا، کون سا قانون ہے آپ کا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے بنیادی عقائد کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو آپ 22 پیشیوں تک لے کے جاتے ہیں؟ کون سے جج ہیں یہ، کون سے یہ جسٹس ہیں، کون سا یہ قانون ہے؟ اور وہ اس میں سے اخذ کیا کرنا چاہ رہے تھے جب ویژول صورتیں آپ کے پاس، ویژول آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ بندے نے باقاعدہ گستاخی کی؟ کیا یہ کام خالد فیصل کا تھا؟ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی خالد فیصل کو ضرورت ہے آپ تمام علماء کی، آپ تمام مفتیان کی، کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور آپ جتنے بھی پولیس والے ہیں، آپ جتنے بھی جج اور جسٹس وغیرہ ہیں، یہ اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اگر بندہ حق پر ہے اور ساری ترتیبیں آپ کے سامنے موجود ہیں تو اس کو اسی عزت کے ساتھ معاملات کریں جو اس کا حق بنتا ہے۔ کل میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں آپ نے پیچھے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، اور پولیس کی جو ہے آپ اسکارٹ لے کے اس کو عدالت میں لے کے پیش کر رہے ہیں۔ کون سا طریقہ کار ہے یہ؟ آپ دنیا کو کیا باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بہت لبرل ہیں؟ آپ یقین مانیے بخدا جس دن یہاں پر آپ اسلامی معاشرہ لے کر آ گئے، جس میں آپ اسلامی شرعی قوانین اور آئین کی پاسداری کرنے پر آ گئے، تو بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دن سے نہ صرف عیسائیوں کے حقوق، یہودیوں کے حقوق، ہندوؤں کے، سکھوں کے حقوق بھی جو ہے وہ متاثر نہیں ہو پائیں گے۔ مسلمانوں کے حقوق تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ اب مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جو نہ پولیس والے اپنی جو ہے اصل ذمہ داری اور اصل جو ہے ایمان کی طرف نہیں آ رہے۔ کوئی حق نہیں بنتا ہے آپ اس کو ہاتھ کھڑے لگائیں، کوئی حق نہیں بنتا ہے آپ اس کو اس طرح ہاتھ پیچھے باندھ کر لے کر آئیں، آپ اس کی تکریم کریں، آپ اس کی عزت کریں۔ کسی جج اور جسٹس کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس کو اب اس اتنے ہی ثبوت کے باوجود جو ہے اس کو پروسیکیوٹ کرے اور کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی بیرسٹر، ایڈوکیٹ اور جتنے بھی لوگ ہیں، اب آپ کی جو ہے اس کو مدد چاہیے، معاملات چاہیے، آپ اپنی سولیڈیرٹی جسے کہتے ہیں، اتفاق، آپ کی یونین کے حوالے سے کوئی ایک تنخواہ کا معاملہ آ جائے تو آپ بس نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا حق سچ کرنے کا معاملہ آیا ہے تو آپ ابھی تک یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا کام کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ واقعی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ اور اس موقع پر میں تمام ان پارٹیز کے، سو کالڈ پارٹیز کے جو ہے سربراہ، آل شریف، آل بھٹو، عمران خان اور آل فضل الرحمان خان، اور یہ سارے ان کو میں خبرداری دیتا ہوں، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر لعنت ہے کہ اگر آپ ان معاملات پر اب نہ بات کریں، آپ گفتگو نہ کریں۔ آج کے دور میں نواز شریف بیمار ہو جائے، بھٹو بیمار ہو جائے، تو آپ کے جو ہے ان کی پوری آل بیمار ہو جائے تو آپ کے جو ہے وہ میسیجز ختم نہیں ہوتے ہیں کہ جی اللہ پاک آپ کو یہ دے، وہ دے، وہ دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت نواز شریف کی جو ہے یہ بیگم اس دنیا سے رخصت ہوئی، کیا ان کے پاس دولت کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس معاملات کی کمی تھی؟ آپ بتائیں کہ اس کے پیچھے اس کی اولاد تک آئی ہو وہاں پاکستان میں اس جنازے کے ساتھ۔ ہم کسی کے ساتھ بلا وجہ نفرت نہیں رکھ رہے ہیں، ہم اس نظام کو سمجھ چکے ہیں جس نظام میں ایک غریب آدمی کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ آپ ایک جانب بے روزگار کو کوئی الاؤنس نہیں دے رہے ہیں، جبکہ یہ سرکاری الاؤنسز لے لے کے معاملات کر کر کے بیڑا غرق کر چکے ہیں اس مملکت کا۔ کہاں ہیں آپ کے قوانین؟ کہاں ہیں آپ کی ساری ترتیبیں جو اس وقت اس خالد فیصل نامی نوجوان کو چاہیے، جس کو آپ ابھی تو غازی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی یہ معاملہ سارا بالکل اینڈ پر جائے اور پھر اس کو بھی وہی ممتاز قادری شہید والا معاملہ کیا جائے تو پھر آپ اپنے علماء اور جتنے بھی آپ کے مفتیان ہیں آپ اپنا چمچ لے کے باہر آئیں گے، پھر آپ اپنا جو ہے وہ مذہب چمکانے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کے گلاب کے پھول بھی باہر آئیں گے، پھر آپ کی پتیاں بھی باہر آئیں گی، اور پھر آپ چاہیں گے کہ ہم روڈ بلاک کریں اور عام عوام، جس بیچاری عوام کو آپ نے فالو
آلودہ تعلیم دے کہ ان کا شعور ہی اس قابل کر دی ہے کہ اگر ان کے باپ کو گالی دی جائے وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نواز شریف کو گالی دی جائے، کرٹیسائز کیا جائے کہ جو پورے ملک پاکستان 25 کروڑ عوام کا مجرم ہے، بھٹو کو گالی دی جائے، آلے بھٹو کو، آلے شریف کو، تو ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل جو یہاں پر میرے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، میں ان کو اسی نیچ میں دیکھتا ہوں کہ جب سے میں نے یہ معاملات شروع کیے ہیں ان لوگوں کے اوپر، تو لوگوں نے بڑے عجیب عجیب اور معاملات میں مجھے جو ہے پھنسانے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملات دنیاوی میں اس میں قابل قبول ہے میرے لیے۔ میں کوئی اتنا مذہبی آدمی نہیں ہوں، صاف سی بات کرنی چاہیے، لیکن میں اتنا ضرور ہوں کہ جو حق ہے ہمارا بحیثیت ایک مسلمان کے، آپ اس کو مزید تذلیل، اس حق کی تذلیل نہ کریں۔ آپ نے پہلے بھی یہ کام کیا 295 جو سی کے حساب سے جو ان کے معاملات ہوئے ممتاز قادری کے معاملے پر۔ ابھی مجھے یہ بتائیں، ممتاز قادری شہید تو جا چکے اس دنیا سے، آسیہ کہاں پر ہے؟ کیا آپ نے اس عوام کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت آسیہ کہاں پر ہے؟ اب پوری دنیا میں ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اپنی پراپرٹیز بیچتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ویزاز نہیں لگتے ہیں برطانیہ کے، امریکہ کے، لیکن وہی آسیہ اس وقت ہالینڈ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان، کینیڈا کا جو ہے وزیر اعظم تک اس کو مل چکا ہے۔ تو یہ کون سا آپ ڈیکورم پھر ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر پاور ہے، روز کبھی ترانے نغمے باہر آ رہے ہوتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر ابھی تک آپ نے کوئی کام نہیں کی ہے، مقبوضہ فلسطین کے معاملے پر ابھی تک آپ نے کوئی کام نہیں کیے۔ اب آئے ہیں آپ اس معاملے پر کہ جو حق سچ کا معاملہ ہے، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، میں آج آپ کو جو ہے واسطہ دیتا ہوں کہ ان معاملات کے اوپر آپ جو ہے یہ کام نہ کریں۔ نواز شریف کے دور میں جب ممتاز قادری کے ساتھ یہ ترتیب کی گئی تو اس وقت کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج پوری آل شریف کہاں پر ہے، کہاں، کیا ہے ان کی عزت، کیا ہے ان کی یہ جو دہی بلے والی بیچنے والے لوگ ہیں یہ کہاں ہیں اس وقت؟ آپ نے ان کی بلائی دیکھی ہے؟ جب یہ ان کی واری آتی ہے اس وقت یہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ان کو لگتا ہے کہ اب ہمارے معاملات نہیں ہیں تو وہ ان کی ساری بھلائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایسے ایسے ان کے نمونے ہم نے وزیر دیکھے ہیں کہ جن کی گفتگو کرتے بندہ کہتا ہے یہ دہی بلے بیچنے والا آدمی ہے، اب وہ سارے یو کے میں، یورپ میں اپنے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ 2 سال بعد، 3 سال بعد جب پھر واری آئے گی ووٹنگ کی، انتخابات کی، تو پھر یہ سارے آن وارد ہوں گے کہ ہم عوام کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ خدا رہا عمران خان صاحب، آپ ایک اچھے آدمی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ انفرادی حوالے میں ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں۔ اگر آپ بہتر نہ ہوتے تو شوکت خانم کا یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اگر آپ بہتر نہ ہوتے تو ابھی تک یہ آل شریف اور آل بھٹو کو جس حساب میں آپ نے صفائی کی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارا صرف اور صرف آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ہیں وہ حق اور سچ والے نہیں ہیں۔ ابھی موقع ہے حق اور سچ کرنے کا کہ آپ کو اس قسم کا اعلان کریں کہ ہم اس ملک میں برطانوی قوانین اور آئین کو نہیں مانتے ہیں۔ ہم چیف جسٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ جو ہے یہ اپنا انیشیٹو لیں اور اپنی زندگی کا حق سچ کریں، اور خدا کے لیے یہ جو قوانین ہیں، جو برطانوی قوانین ہیں، ان سے ہمیں نجات دلوائیں۔ اسلامی شرعی قوانین جو ہے اور آئین ہے وہی ہماری سب سے بڑی جو ہے قوت ہے اور طاقت ہے۔ اب اگر یہ اتنے ویژولز ہونے کے باوجود، اتنے ثبوت ہونے کے باوجود ایک آدمی اتنے عرصے سے جو ہے گستاخانہ عقائد کا پرچار کر رہا ہے میڈیا میں، اور اس کے باوجود آپ کوئی اس کا ایکشن نہیں لیتے ہیں، میں اگر سمجھتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ خالد فیصل جو ہے غازی وہ قصوروار ہے، تو پھر اس میں وہ قصوروار وہ تمام جسٹس ہیں، تمام وہ جج ہیں جو اس جیسے آدمی کو، اس ملعون کو 22 کے جو ہے پیشوں تک لے کر آئے کہ خالد فیصل کو پھر جا کے عدالت میں، کمرہ عدالت میں اس کو حق سچ کرنا پڑا۔ آپ یاد رکھیے ہر دور میں ایسا معاملہ اٹھتا رہے گا، ہر دور میں اس قسم کے جو ہے غازی وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ کو اگر اطمینان دیکھنا ہو تو اس کے چہرے پر جا کر دیکھیں، آپ کو وہ اطمینان ملے گا جو نواز شریف اربوں روپیہ حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں حاصل کر سکا ہے، جو آل بھٹو اربوں روپیہ حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں حاصل کر سکی ہے، جو مولانا فضل الرحمان اور اس کا پورا خاندان ایوانوں میں بیٹھنے کے باوجود وہ ایمان اور وہ سکون ان کے چہرے پر وہ نور حاصل ہی نہیں کر سکے۔ میں آج پورے دعوے کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہوں۔ میرے کتنے رشتہ دار یہاں پہ، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور اس قسم کی ترتیب کے ہیں، اور مدرسوں میں چونکہ پڑھ کے ان کی ساری تعلیم کمپلیٹ ہوئی ہوتی ہے تو یہ لوگ بڑی شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں، ایون میرے ساتھ بھی، کہ آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں دھڑلے سے کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ کہاں ہے آپ کا مولانا فضل الرحمان، اس کا بھتیجا، اس کے بیٹے، اس کے باقی لوگ، اور ان کے ساتھ شامل جتنے بھی علامہ مولانے ہیں، چاہے وہ لدھیانوی ہوں، چاہے وہ
علامہ اورنگزیب فاروقی ہو، چاہے وہ مفتی حنیف قریشی ہو، چاہے وہ خادم حسین رضوی ہو، چاہے وہ سراج الحق صاحب جو ہوں وہ ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہے موقع آپ لوگوں کے پاس، آپ اتحاد کریں، چاہے آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل حدیث سے آپ کا مسلک سے تعلق ہے، آپ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کا کام بنتا ہے کہ یہ خالد فیصل مزید کسی بھی پروسیکیوشن کی طرف نہ جائے، اور اگر آپ کے ہوتے ہوئے اس کا انجام بھی اگر ممتاز قادری شہید والا ہوا تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے مزاروں پہ جا کے ان کے وہ چڑھاتے رہیں پھول؟ تو پھر آپ کا اسلام کہاں پر ہے؟ آپ کا قانون کہاں پر ہے؟ یہ معاملہ اگر انڈیا میں ہوا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے کہ چلو وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، لیکن ایک اسلامی نظریاتی مملکت میں جس کی بنیاد ہی اسی پر رکھی گئی کہ ہم یہاں پر اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں، کوئی ہمارے عقائد کو جو ہے ان کو برا بھلا نہ کہہ سکے، ان کے ساتھ کوئی تقریب کاری نہ کر سکے، تو پھر آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ میں آخری جو اپنے الفاظ کہوں گا کہ تمام علماء، تمام مفتیان حضرات جو اس وقت یہاں پر اس ملک پاکستان میں موجود ہیں، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل، آپ کی شرعی کونسل، آپ کی شرعی عدالتیں، آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، ابھی اس وقت ان کو اس موقع پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پیشی اگر اس خالد فیصل غازی کی ہو تو اس پیشی کے اوپر تمام پولیس والے اسے وہ رسپیکٹ دیں، وہ عزت دیں جو وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جو کام ان لوگوں کے کرنے کا تھا، میرے کرنے کا تھا، یہ اس بندے نے کیا ہے۔ سلام ہے اس بندے کی شخصیت کے اوپر، سلام ہے اس کے والدین کے اوپر کہ جنہوں نے اس کی تربیت کی، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ممتاز قادری شہید کو، ہم سلام پیش کرتے ہیں غازی علم دین شہید کو۔ تو اگر آپ اس کو ہتھکڑی لگا کے اس طرح ذلیل کر کے سامنے لے کر آئیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بڑے بڑے آپ کے ایوانوں میں رہنما ہوتے ہیں، ان کو آپ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کی، پولیس والوں کی، کہ جب آپ ان کو آپ سلوٹ مارتے ہیں اور یہ اسی عدالت میں جس میں ان کو پروسیکیوشن کے لیے بلایا جاتا ہے تو باہر آ کے یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو گلے سے پکڑ کے گھسیٹیں، آپ لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کے ہاتھوں کو پیچھے ہتھکڑیوں سے باندھیں، تو کیا آپ غریب کے لیے ہی قانون لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ غریب کو ہی ذلیل کرنے کے لیے اس دنیا میں وارد ہوئے ہیں؟ تو آپ اپنی نوکری کے ساتھ حق سچ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس انکم سے، اس روزی سے آپ اپنے بچوں کو پال پوس کر کے کسی کو تربیت کریں گے، مسلمان بنائیں گے، کوئی کو اور ترتیب کریں گے، بخدا آپ یقین کریں آپ حرام کھلا رہے ہیں ان لوگوں کو۔ میں ان تمام عوام پاکستان کو جو آل شریف، آل بھٹو اور جتنے بھی آج تک ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ ان کے جو جذباتی کارکنان ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ تم سب پر لعنت ہے اگر تم لوگ ان لوگوں کو مجبور نہ کرو، آل شریف کو، آل بھٹو کو، آل فضل الرحمان کو، آل چودھری کو، اور جتنے بھی مزاری لغاری کھوسو جتوئی وغیرہ ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو آج مجبور نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس بندے کے پیچھے کھڑے ہوں، آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئی حق سچ کریں، تو یقین مانیے آپ اپنی اولادوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور آپ ان اپنی اولادوں کے لیے وہ مثال چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جو آپ کو ابھی کرونا ہے، بخدا اس سے آگے بڑی چیزیں آنے والی ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی جو ہے وہ نقصانات کی حامل ہیں۔ تو میری گزارش ایک دفعہ پھر رہے گی، خدا کا واسطہ ہے اس ملک پاکستان میں آپ وہ آئین، وہ قوانین لے کر آئیں جو شرعی ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آپ کے اس پارلیمان کو، آپ کے اس جمہوری نظام کو جو نہیں مانتے ہیں، اور ہم اس چیز کی جو ہے کسی صورت بھی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کوئی شخص اٹھ کے اتنے عرصے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ختم المرسلین کے اوپر اس طرح ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے، اور آپ لوگ اس کے بعد جو ہے وہ جو جس بندے کا حق سچ جو آپ کا کام تھا کرنے کا وہ اس نے کیا، اور پھر آپ کو اس کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے روح یہی آ رہی ہے آپ تمام علماء اور مولانا حضرات کی، بشمول آپ کے جو یہ سو کالڈ سیاسی رہنما جمہورے ہیں، کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی کوئی سزا ہو، اور پھر آپ اس کو استعمال کر کے پھر آپ اپنی مشہوریاں اور اپنے معاملات کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کام آپ نے ممتاز قادری شہید کے ساتھ کیا، خدا کا واسطہ یہ کام اس کے ساتھ نہ کریں، آپ کے اوپر لعنت پڑ جائے گی۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو جو ہے حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو اس ملک پاکستان میں جو اس کی بنیادی نظریاتی اساس ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ اسلامی جو ہے ایک معاشرہ ہونا چاہیے، خدا کا واسطہ آپ ان لبرلز کو اتنا خوفزدہ مت کریں۔
آپ آہستہ آہستہ ایک ترتیب میں لے کر آئیں، پہلے اپنے قوانین کو بدلیں، پہلے اپنے اس پارلیمان کو یہاں سے ہٹائیں۔ جب آپ اسلامی نظام میں آ جائیں گے اس کے بعد کوئی بندہ کسی بھی حوالے سے جو ہے اس کا حق نہیں مارا جائے گا۔ لیکن جب آپ ایک پروجیکشن ہی پوری طالبانی کریں گے تو کیسے پھر یہ ممکن ہوگا کہ آپ کے جو لبرلز ہیں، جو آپ کا جو تقریباً 50 سے 60% ہے اس پوری معاشرے کا، تو وہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ آپ ان کو ایک پڑھے لکھے طریقہ کار سے، کوئی آپ کے پی ایچ ڈیز ہیں اسلامک اسٹڈیز میں کرنے والے، آپ ان لوگوں کو سامنے لائیں۔ جو یہ اس قسم کے شدت پسند علماء اور مولانا ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر وہ اتنے شدت پسند ہیں تو ابھی کہاں پر ہیں؟ کل پیشی ہوئی کتنے علماء اور مفتیان وہاں اس کے ساتھ تھے، کیا حساب کتاب تھا خالد فیصل غازی کا؟ تو میرا مقصد تھا آپ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا۔ اللہ پاک جو ہے میرے اس پیغام میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھے، اللہ پاک جو ہے میرے الفاظ کو آسان کرے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ ان لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ سکیں۔